بھڑکاتے رہے، سرخ ہو گئی۔ پھر رب نے حکم دیا کہ مزید 1000 سال تک اس کو بھڑکاؤ۔ پھر آپ نے فرشتوں نے بھڑکایا، سفید ہو گئی ہے۔ رب نے تیسری مرتبہ پھر حکم دیا اور فرشتے اس کو بھڑکاتے رہے، کالی بچنگ ہو گئی ہے وہ آگ۔ اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، ذکرت النار، مجھے وہ جہنم کی آگ یاد آ گئی تھی۔ اس نے مجھے رلا دیا کہ ہمارا وہاں پر کیا حال ہوگا۔ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو ارشاد فرمائیے، حل ذکرت اہلکا، وہاں روز قیامت کیا آپ کو ہم بھی یاد رہیں گے یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہم کو بھول جائیں؟ دنیا میں آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے، روز قیامت ہوگا، روز محشر ہوگا، حل ذکرتنا، ہر ذکرتا اہلکا، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی آپ یاد رکھیں گے یا نہیں؟ آپ فرماتے اما الثلاث، اے میری لاڈلی بیوی، 3 مقام ایسے ہیں لا یذکر احد احدا، انسانوں میں سے کوئی بھی ان 3 مقاموں پر کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ شوہر کو بیوی یاد نہیں آئے گی، بیوی کو شوہر یاد نہیں آئے گا، ماں باپ کو اولاد یاد نہیں آئے گی، اولاد کو ماں باپ یاد نہیں آئیں گے، کوئی بھی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا۔ اس میں یہ بھی آ گئے کہ نبی بھی اپنی بیویوں کو ان 3 مواقع کو پر یاد نہیں رکھ سکیں گے۔ وہ کون سے مواقع ہیں؟ فرمایا اما الصراط، جب پل صراط کے اوپر سے گزرنے کی باری آئے گی ہماری، فرمایا مجھے کچھ یاد نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی کو یاد نہیں کر سکے گا، اس کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی کہ میں یہاں کسی طرح سے پار لگ جاؤں۔ وَأَمَّا الْمِيزَانِ، دوسرا فرمایا آپ نے کہ میزان کے اوپر ترازو پہ جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا وہ تو عیش و عشرت کے اندر ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو جہنم رسید کر دیا گیا، کھولتی ہوئی آگ میں وہاں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب میزان میں ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اے میری بیوی، میں بھی کسی کو یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ اور تیسرا یہ کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کے روبرو پیشی ہوگی، وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک نے اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں حاضری دینی ہے۔ جب رب کے سامنے ہماری حاضری ہو جائے گی، اے میری بیویوں، میں تمہیں بھی یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ سب کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، روز قیامت رب سلم رب سلم رب سلم۔ انبیاء کی پاکیزہ مقدس ہستیوں کی زبانوں پر یہ کلمات ہوں گے، یا اللہ آج کی ہولناکی سے، آج کی دہشت سے، آج کی وحشت سے ہمیں صحیح سلام رکھیو، صحیح سلامت رکھیو یا اللہ۔ یہ ہے وہ کل جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا ڈر و خوف اپنے اندر رکھ لو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم دنیا میں جو بھی اعمال کر رہے ہو، اچھے کر رہے ہو یا برے کر رہے ہو، اچھے کم ہیں برے زیادہ ہیں، اچھے زیادہ ہیں برے کم ہیں، جو بھی ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے۔ دعا ہے میری کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے بھی اپنے کلام پاک میں کتنی جگہ یہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے مسائل پر بتایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ جو بھی اللہ پر اور آخرت پر، آخرت کی فکر دلائی،
اللہ پر یہاں ایمان ہے اور آخرت کی فکر نہیں ہے تو وہاں پر کام نہیں ہوگا۔ آخرت کی فکر تب ہوگی جب اللہ پر ایمان دنیا میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کے اندر کامل بھی فرما دے، اور اللہ تعالی آخرت کی فکر، کل والی فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری اس بیٹھک کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ جو کچھ گفتگو کے درمیان مجھ سے کوئی مناسب الفاظ نہیں نکلے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اور جو کچھ اس تقریر کے درس کے درمیان کسی بھائی کی سمجھ میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے، اور ہم سب کو جس طرح ہم یہاں اس مسجد میں جمع ہیں، اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما دے۔ وآخر